بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ ناظرین کرام، حضرت داود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا۔ آپ نبی بھی تھے اور آپ ایک بادشاہ بھی تھے۔ آپ ہی کے بیٹے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا داود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، یعنی خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، حکم دیا کہ اے ہمارے نبی داود، آپ لوگوں کے درمیان حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ گویا کہ ایک حاکم وقت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو عام کرے، لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرے، ظلم سے، زیادتی سے، اور اسی طرح جو گمراہی ہے اس سے بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام تھے، ان تمام کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد در حقیقت عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اگر ٹھیک ہوگا تو حق و انصاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اہل ایمان کو جو خیر امت کا لقب دیا ہے، اور خیر امت کا جو اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تمہیں اللہ نے اس لیے بپا کیا ہے، دنیا کے اندر اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر توحید سے بڑا امر بالمعروف کوئی نہیں اور شرک سے بڑا نہی عن المنکر کوئی نہیں۔ یعنی جس چیز کی سب سے پہلے دعوت دی جانی چاہیے، جس معروف کی، وہ عقیدہ توحید ہے، اور جس منکر سے سب سے پہلے روکا جانا چاہیے وہ در حقیقت کفر و شرک ہے۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی تم اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ در حقیقت انبیاء کی سیاست ہے۔ انبیاء کرام کی سیاست یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو دنیا کا نظام قائم ہے، لوگ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ اپنے سے پہلے حکومت کے پھٹے گرا دیں اور ایک اپنی تحریک جو ہے وہ چلا دیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف عوامی نعرے جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں۔ نہیں، انبیاء کی جو در حقیقت سیاست ہے، عربی زبان میں سیاست کا معنی اصلاح کرنا ہے، اور یہ اس اصلاح کا تعلق اصلاح ذات سے بھی ہے، اصلاح معاشرہ سے بھی ہے، اور اصلاح مملکت سے بھی ہے، یعنی اصلاح ملک و ملت سے بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی بنیادیں فراہم کی ہیں، ان میں اولین چیز عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے جس کی طرف آپ علیہ السلام نے بلایا وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ سیاست نہیں ہے، یعنی انبیاء کے منہج پر سیاست نہیں ہے، قرآن مجید کی روشنی میں سیاست نہیں ہے، کہ جس میں عقیدہ توحید شامل نہیں، حق و انصاف شامل نہیں، اور جس میں اللہ رب العزت کی اطاعت شامل نہیں، نماز کی پابندی شامل نہیں۔ جس نظام سیاست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کا جو رشتہ ہے یہ مضبوط اور مستحکم نہیں، وہ کبھی بھی سیاست، وہ شرعی سیاست یا اعلیٰ منہاج نبوہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جس علاقے کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، تو وہ اپنی قوم کے اندر جب بھی کوئی فساد، کوئی خرابی اور کوئی ایسی معاشرتی برائی دیکھتے تو فوراً اس سے روکتے تھے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ماپ تول کے اندر کمی کرنے سے روکا۔ جناب سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو زنا اور بدکاری سے روکا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جس قوم اور علاقے کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، لوگوں میں توہم پرستی بہت زیادہ تھی، سحر بہت زیادہ تھا، جادوگری بہت زیادہ تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات عطا کیے جس سے ان تمام چیزوں کا رد ہو گیا، گویا کہ ان کے عقیدے اور توہم پرستی کی اصلاح ہو گئی۔ تو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں، کفر و شرک اور ضلالت، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے عقیدہ توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ سے نفع، نقصان، خیر اور شر کی امید رکھیں، اور تمام کے تمام معاملات کا جو انجام ہے، اس کا جو نتیجہ، رزلٹ ہے، وہ اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی توکل علی اللہ کریں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کو نبی اور رسول بنایا، آپ پر وحی نازل فرمائی، تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سب سے پہلی جو دعوت دی تھی اس میں یہ لفظ ہیں کہ کلمۃ واحدۃ تعتونھا، کہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر تم اس کو بول دو، اگر تم اس کو کہہ دو، اگر تم اس کو ادا کر دو تو پھر کیا ہوگا؟ تملکون بها العرب، تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ ہے نبیوں کی سیاست۔ اگرچہ اس کلمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ہیں وہ برداشت کرنی پڑی، جو اس کے بعد مشکلات ہیں وہ سہنی پڑی، اور جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ نے جینا دوبر کر دیا، زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ شیب ابی طالب کا ذرا تصور کیجئے، یہ اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے تھا۔ احد جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور ان کے اوپر جتنی ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں وہ در حقیقت اسی احد کے نتیجے میں تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو میرے بھائیو، جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ربنا اللہ کہنا ہے، اور پھر اس پر ڈٹ جانا ہے، یہ در حقیقت وہ سیاست ہے جو انبیاء کے منہج پر ہے۔ اور جب بھی کسی قوم، کسی جماعت اور کسی تحریک کے بنیادی منشور کا یہ چیز حصہ بن جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو کامیابیاں ہیں، جو فتح ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے نصرتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میں اپنے بندوں کی ضرور کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی جو بنیادیں فراہم کی ہیں سیرت طیبہ کی روشنی میں، یہ ایک بہت غلط تصور ہے جو پایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو سیاست ہے اس کے ساتھ مذہب کو کوئی لین دین نہیں، اور جو مذہب ہے اس کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تفریق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو آ کے ختم کر دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے اصل جو وارث ہیں وہ تو در حقیقت نیک بندے ہیں، جو زمین کے اندر اصلاح کو، امن کو، اور زمین کے اندر جو انصاف اور حق ہے اس کو قائم کرتے ہیں، اور جو ظلم و زیادتی ہے، کفر و شرک ہے، ہر قسم کے خرافات و بدعات ہیں، ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جب ان کی نعمتیں گرمائیں، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بالخصوص 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، یعنی من و سلوہ کی صورت میں، بادلوں کا سایہ کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی میدان تیہ کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ نے تمہارے اندر نبی بھیجے، یعنی خاص نعمتیں بھی عطا کی کہ فرعون کی غلامی سے چھڑایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمہارے اندر انبیاء اور کتابیں بھیجی، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو بادشاہ بھی بنایا، یعنی وہ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کی جو سیاست ہے وہ در حقیقت زمین کے اوپر اللہ کی توحید کو قائم کرنا، حق و انصاف کا بول بالا کرنا، اور اسی طرح ظلم و ستم، کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دینا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رفع الی السماء کر لیا ہے، اور دجال کے قریب زمانے کے اندر وہ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک وہ زمین میں زندہ رہیں گے، اور اس پوری زمین کو دجال اور دجالی تمام فتنوں سے کچل کر خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، اور پوری کی پوری زمین کو حق و انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ زمین بھی اپنے تمام خزانے باہر نکالے گی، آسمان بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ اتار دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنا صدقہ اور خیرات لے کر نکلیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی گویا کہ انبیاء کی سیاست یہ ہوئی کہ زمین کو حق و انصاف اور عدل کے ساتھ، امن کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ایمان، اور آخرت کے پر ایمان، اور اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ علیہ السلام کی محبت کو عام کرنا، اس کے ساتھ بھر دینا، یہ در حقیقت انبیاء کی سیاست۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کی سیاست یہ نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور انبیاء کی یہ بھی سیاست نہیں ہے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، جنت کو بھول جاؤ، اللہ کی نعمتیں
جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں ان کو بھول جاؤ، بلکہ انبیاء کی سیاست تو یہ ہے کہ آپ نے نہ دنیا کو ترک کرنا ہے اور نہ ہی دنیا میں غرق ہو جانا ہے، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، بلکہ اس کے درمیان آپ نے جو اعتدال کی زندگی ہے، امت وسط کی جو حیثیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو امت وسط بنتے ہوئے آپ نے زمین میں اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کو قائم بھی کرنا ہے، اور حکومت اور خلافت کو بھی قائم کرنا ہے، حق و انصاف کو بھی عام کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے دیگر زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی چلانا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ انبیاء کی سیاست کہ جس پر ہم چل کر اپنی معاشرتی، اپنی قومی اور اپنی بین الاقوامی جتنی بھی زندگی اور جتنے بھی مسائل اور ایشوز ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سیاست کی بنیادیں ہیں انہیں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔